الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آدھی رات کو یہ شخص کون سا عمل کر رہا ہے جس نے یہ پڑھا مراد مل گئی؟ جس پریشان حال شخص نے بھی یہ وظیفہ پڑھا تو وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس کو اپنی مراد مل گئی۔ پیارے دوستو، آج بتانے والا ہوں رب کریم کا وہ مبارک نام جس کے پڑھتے ہی رب کریم ہزاروں مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا رب کریم نے اس کی تمام تر مرادوں کو پورا کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہے، اگر آپ پر بھی کسی کا قرض ہے لیکن آپ قرض ادا کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی سبب نہیں جس کو اپنا کر آپ اپنا قرض دور کر سکے، تو محترم دوستو پڑھیے آدھی رات کو رب کریم کا یہ مبارک نام۔ پیارے دوستو، یہ مبارک نام آپ نے آدھی رات کے وقت باوضو ہو کر گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اپنی مشکل گھڑی میں سخت سے سخت پریشانی اور مشکل حالت میں اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھتا ہے، رب کریم صبح ہونے سے پہلے اس کی تمام تر مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور جتنی بھی ضرورت ہو، خواہشات ہو جائز، رب کریم اس کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ آدھی رات کو اٹھ کر آپ یہ عمل کرو گے۔ محترم ناظرین، آدھی رات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ رات کے اخیر وقت میں اٹھتا ہے اور رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس نماز کو کہتے ہیں نماز تہجد۔ پیارے دوستو، نماز تہجد کے اتنے فضائل ہے کہ جب بندہ اس پر عمل پیرا ہو تو یقین مانیے اس کی زندگی میں رب کریم سکون پیدا کر دیتا ہے، اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ رب کریم اس کے چہرے پر حشاشی کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کا چہرہ ہر وقت حشاش بشاش رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو یہ اتنا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب کریم اس وقت خود اعلان کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے کہ میں عطا کروں، مجھ سے بخشش طلب کرو کہ میں آپ کی بخشش کروں۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ رب کریم کے ہاں معزز لوگ وہ کون ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ پھر خود فرشتہ اعلان کرے گا اور یہ آیت پڑھے گا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو کہ تہجد کی فضیلت کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے تہجد ادا کی تو ان کا ایک چھوٹا سا وہ لشکر تیار ہوگا اور رب کریم ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو محترم دوستو، تہجد کی سب سے بڑی فضیلت اور علامت اور نشانی ہے کہ وہ بندہ جنتی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی مشکلات، کبھی پریشانیاں، کبھی بیماری، کبھی بے روزگاری، کبھی مسئلے مسائل شادی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، زندگی میں ہر طرح کے مشکلات وہ بندے پر آتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز تہجد کو نہیں چھوڑنا، اور اس نماز تہجد کے ذریعے سے آپ نے اپنی ہر ضرورت کو پورا کروانا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ نماز تہجد ادا کر لے تو پیارے دوستو اس کے بعد آپ گھر میں ہو یا مسجد، صحن میں بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ رب کریم کا یہ نام یا وہابو پڑھ لیجئے۔ اول و آخر آپ درودی پاک پڑھ لیجئے، اور درمیان میں آپ دوست 100 مرتبہ یا وہابو پڑھ لے۔
یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے بغیر عوض عطا کرنے والا۔ دوستو یہ وہ لفظ ہے جس کے پڑھنے سے اگر آپ رب کریم سے بادشاہی مانگے تب بھی عطا کرے گا۔ میرے دوستو جو بندہ یا وہابو کو کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، رب کریم غیب کے خزانوں سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر کوئی فقیر شخص، سڑک پر بھیک مانگنے والا شخص، گھر اور خاندان میں سب سے غریب شخص بھی یا وہابو کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے، یقین مانیے رب کریم اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ بندے کی سوچ اور گمان میں بھی نہ ہو۔ میرے دوستو ہر وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب بندہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جب بندے کا یقین کامل ہو، رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو اور وظیفے کو گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے وظیفہ پڑھتا ہے، یقین مانیے جب آپ رب کریم سے مانگو گے تو رب کریم کی ایسی رحمتیں ہیں کہ رب کریم آپ کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ بس آپ نے مانگنا ایسے طریقے سے ہے جس طرح بندہ بندے سے سوال کرتا ہے، جس طرح ہم لوگ دوسرے لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، ضرورت پیش کرتے ہیں، آپ نے اس سے بھی اچھے انداز میں رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی حاجت کو پیش کرنی ہے، ضرورت کو پیش کرنی ہے۔ رب کریم سے جب آپ اس طریقے سے مانگو گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو سب کچھ عطا کرے گا۔